الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قابل احترام علماء کرام، معزز بھائیوں بزرگوں ماں اور بہنوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جس دین سے ہمیں نوازا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ دین ہمیشہ غالب ہو کر رہے گا. شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ کی ذات وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے پیارے نبی کو دنیا میں مبعوث کیا، اور آپ کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ دین تمام ادیان پر اور تمام مذاہب پر غالب آ جائے. زمانہ گواہ ہے، شاہد ہے کہ آج تک اللہ نے اس دین کو کبھی مغلوب نہیں کیا. اللہ تعالی ہمیں اس کا سچا یقین عطا فرمائے. اور بزرگوں بھائیوں، یہ دین کس کا نام ہے؟ جسے ہمیں ابھی ہمارے حضرت مولانا ذاکر صاحب دان برکاتہم اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں اور برکت عطا فرمائے، حضرت نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ دین کس کا نام ہے. کیا دین کسی عمارت کا نام ہے، یا کسی لٹریچر کا نام ہے، یا کسی تحریک کا نام ہے؟ دین انسان کے ایمان اور عمل کا نام ہے. مسلمان کے ایمان اور عمل کا نام ہے. مسلمان کا ایمان مضبوط ہے تو دین مضبوط ہے. مسلمان کا ایمان پکا ہے تو یہ دین پکا ہے. مسلمان کا ایمان کمزور ہے تو یہ دین کمزور ہے. ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، اسی جگہ اس کو رکھا جاتا ہے. آدمی کی جان جسم میں پڑتی ہے، سیاہی قلم میں ہوتی ہے، سم کارڈ فون میں ہوتا ہے، اور دین ایمان والے کے دل میں ہوتا ہے. بغیر فون کے سم کارڈ کا استعمال نہیں ہو سکتا، بغیر قلم کے سیاہی کا استعمال نہیں ہو سکتا. اسی طرح بغیر مسلمان کے لوگ دنیا کو دین دکھا نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مبارک، آپ کیا تھے؟ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ لوگوں نے پوچھا اماں جان سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے. آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. آپ کیا تھے؟ آپ سراپا قرآن تھے. آپ کا چلنا قرآن تھا، آپ کا اٹھنا قرآن تھا، آپ کا بیٹھنا قرآن تھا، آپ کا دیکھنا قرآن تھا. یہاں تک کہ آپ کی تعریف اللہ نے کی ہے، اے نبی جی انک لعلی خلق عظیم. آپ بڑے بہترین اخلاق والے ہو، بڑے اونچے اخلاق والے. علماء نے لکھا ہے جب آیت شریفہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا لیا اور آپ شرمندے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق جیسے اپنے اخلاق بناؤ. صحابہ کون تھے؟ صحابہ کے اندر دو صفتیں تھی جن اوصاف کی وجہ سے صحابہ کی دنیا میں ہر میدان میں کامیابی ہوئی. وہ کیا صفت تھی؟ فرمایا ایک قرآن تھا، دوسرے اللہ کے نبی کی سنتیں تھی. فرمایا لن تضلوا لن ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں اس امت کو یتیم نہیں بنایا ہوں،
میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کی تم اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور سنتی، دوسری میری سنت. بعض نوجوان صحابہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ سب کم سن صحابہ تھے، نوجوان صحابہ تھے. پیچھے سے دیکھ کر لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ کھڑے جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا حضرت انس. ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کے سر کے بال، ان کے پیر کے چپل، ان کی ہر ادا، ان کا تیل، ان کی کنگھی، ہر چیز ایسے تھی جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں ڈوبے ہوئے. روایتوں میں آتا ہے معاذ بن جبل جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں جو نوجوان تھے، کم سن تھے، کبھی کبھی گھر سے اٹھ کر کے باہر تشریف لاتے، اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوتے اور کھڑے ہو کے نبی کو دیکھتے رہتے. اللہ کے نبی پوچھتے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں تھا، آپ کی یاد آ گئی، اگر آپ کو نہیں دیکھتا تو میری جان نکلنے کا اندیشہ ہے، اس لیے حاضر ہوا، اور کوئی مقصد نہیں، صرف آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، کم سن صحابی، نوجوان صحابی، غالباً میرا گمان ہے 13-14 سال کی عمر ہوگی. تقریباً 7 بہنیں ہیں، والد صاحب شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں جا کر. گھر میں ان 7 بہنوں کو پالنے والا کوئی نہیں ہے. ایک نوجوان بچہ ہے، ایک بیوہ ماں ہے، 7 کنواری لڑکیاں ہیں، پیٹ میں بھوک ہے. اس بھوک کی حالت میں اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اور کھڑے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں لیکن شرما رہے ہیں. میں کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ لوگ ہیں، میں آپ سے روٹی مانگوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، آپ سے کھانا مانگوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے سے مخاطب ہو کر آپ فرما رہے ہیں وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. جو اللہ سے صبر مانگے گا اللہ اسے صبر عطا کریں گے، جو اللہ سے غنا چاہے گا اللہ اسے غنی بنائیں گے، اور جو اللہ سے پاک دامنی چاہے گا اللہ اسے پاک دامن بنائیں گے. یہ الفاظ سن کر ابو سعید خدری واپس ہو گئے. اپنی کوئی شکایت نہیں کی، صرف ایک تڑپ تھی، صرف ایک تمنا تھی کہ میں نبی جیسا ہو جاؤں. میرے دوستو بزرگوں، یہی وہ چیز تھی، ہر میدان میں ان لوگوں کو اس نے کامیاب کیا. دنیا دیکھتی رہ گئی، دنیا دیکھتی رہ گئی. ان کی زندگی کیا تھی؟ ان کی زندگی قرآن تھی. ان کی زندگی کیا تھی؟ ان کی زندگی سنتیں تھی. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا زمانے میں معزز تھے وہ مسلمان ہو کر، زمانے میں معزز تھے وہ مسلمان ہو کر، ہم خار ہیں تاریخ قرآن ہو. اللہ تعالی ہمیں پھر دوبارہ وہ سبق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو سبق ہمارے بڑوں نے پڑھا ہے. ہمارے نوجوانوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہمارے ماں بہنوں کی شکایت نہیں ہے، لیکن عرض کرنا ہے ہم دنیا میں کیا کیا سبق سیکھ رہے ہیں. یہ میرا بچہ ہے فلاں ڈگری حاصل کیا ہے، یہ میری بچی ہے فلاں ڈگری حاصل کی ہے، یہ اس نے اور یہ پڑھائی پڑھی ہے، یہ سب کچھ سیکھا ہے. ارے کلمہ سیکھا ہے، نماز پڑھنا سیکھا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے لینا سیکھا ہے، کبھی دعا مانگنا سیکھا ہے، کبھی سنت پر جان دینا سیکھا ہے. سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام عالم کی امامت کا. یہ امت جو اللہ نے بھیجا ہے یہ دنیا کو راستہ بتانے کے لیے ہے. پوری دنیا اندھی ہے، پوری دنیا بہری ہے، پوری دنیا نادان ہے، پوری دنیا جاہل ہے. مسلمان آنکھ والا ہے، مسلمان اپنی آنکھوں سے آخرت کو دیکھ رہا ہے، مسلمان اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے. یہ آنکھ والا خود اندھا ہو جائے، یہ کان والا خود بہرا ہو جائے، یہ راستہ جاننے والا خود نادان ہو جائے، یہ راستہ چلانے والا خود بھٹک جائے. تو دوستو بزرگوں دنیا میں اللہ کا عذاب آئے گا نہیں آئے گا؟ بتاؤ. یاد رکھنا دنیا میں جو عذاب آتا ہے یہ عذاب غیر مسلموں کے اعمال سے نہیں آتا. غیر مسلم کے اعمال پر دنیا میں اللہ کی کوئی
کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو معاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جو آپس میں بات چیت ہے، یہ کس کی ہے بھائی؟ ارے بولو، کس کی ہے؟ مسلمان کی ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ میں اللہ پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، یہ سارا ایمان لانے والا مسلمان ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد مسلمان بھٹکا ہوا ہے۔ مسلمان کا یقین ہے کہ میرے نبی سے زیادہ دنیا میں عقل مند، میرے نبی سے زیادہ دنیا میں سمجھدار، میرے نبی سے زیادہ دنیا میں ہوشیار، اور میرے نبی سے زیادہ دنیا میں کامیاب، میرے نبی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور خود مسلمان نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دشمنوں کی راہ اختیار کر رہا ہے، حالانکہ دعویٰ ہے، حالانکہ دعویٰ ہے کہ میرے نبی کتنے خوبصورت، میرے نبی کتنے اچھے۔ ارے آپ ہی خوبصورت نہیں، آپ بھی خوبصورت، آپ کے طریقے ہی خوبصورت۔ اماں جان فرماتی ہیں ہمارے گھر میں اندھیرا ہوتا تھا، ہمارے گھر میں چراغ نہیں ہوتا تھا، اگر چراغ بھی ہوتا تھا تو چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی گھر کے اندر ہمیں ابھی سوئی میں دھاگا پرانا ہو تو روشنی کی ضرورت پڑتی تھی، ہم انتظار کرتے اس اندھیرے گھر میں کب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ کے چہرے کی روشنی سے ہمارا گھر پرنور ہو جاتا تھا اور اپنے سارے کام کر لیتے۔ اماں جان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرماتے، آرام کرتے وقت آپ کے بدن سے پسینے مبارک کے قطرات گرتے تھے، ایک ایک قطرہ پسینے کا نیچے گرتا تھا، میں فوراً کسی برتن میں اس قطرے کو لے لیتی تھی اور پسینے کو جمع کر لیتی تھی۔ وہ پسینے میں اتنی خوشبو ہوتی تھی، قسم خدا کی وہ خوشبو دنیا کے کسی عطر میں نہیں ہوتی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شمائل کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آپ زبان مبارک کھولتے، آپ بات کرنا چاہتے تو آپ کے زبان سے الفاظ ایسے نکلتے تھے جیسے موتی کی لڑیاں آتی ہیں، ہیرے نکلتے ہیں، جواہرات نکلتے ہیں، اس طرح ایک ایک کر کے آپ کے الفاظ مبارک نکلتے تھے، اور ایسا نکلتے تھے جیسے کسی موتی کو یا کسی ہیرے کو کسی دھاگے میں پرا رہے ہیں۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 2 مرتبہ کہتے تھے، 3 مرتبہ کہتے تھے تاکہ سننے والے اس کو سمجھ سکیں، اور ہم غور سے دیکھتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے الفاظ کے ساتھ ساتھ آپ کے زبان مبارک سے ایک نور نکلتا تھا۔ آپ کبھی کبھی خوش ہو جاتے تو چاند کی طرح چمکنے لگتے، آپ کبھی غصے میں ہوتے تو آپ سورج کی طرح ہو جاتے، آپ کا چہرہ لال ہو جاتا، اور آپ کی پیشانی میں ایک رگ تھی، وہ رگ کھڑی ہو جاتی، کوئی آپ کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا۔ آپ غضبناک ہوتے تب بھی خوبصورت ہوتے، آپ خوش ہوتے تب بھی خوبصورت ہوتے۔ بہت سارے لوگ ہوئے درمیان میں آپ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ سب سے آپ تھوڑا اونچے ہیں، ذرا اونچے ہیں، ایسے آپ چلتے تھے جیسے کسی اونچی جگہ سے آپ نیچے اتر رہے ہیں۔ بزرگوں بھائیوں، اماں جان فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، قسم خدا کی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی عورتوں نے دیکھ کر ان کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کی جگہ وہ لوگ میرے آقا کو دیکھتے، اس چھری سے اپنے سینے میں بھونک لیتے۔ آپ کی ذات بھی خوبصورت، آپ کا عمل بھی خوبصورت، آپ کی سنتیں بھی خوبصورت، یہاں تک کہ فرمایا آپ کی سنتوں میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی سنت اسہل ہے، آپ کی سنت اکمل ہے، آپ کی سنت احسن ہے۔ آپ کی سنت سے زیادہ کوئی چیز آسان نہیں ہو سکتی، آپ کی سنت سے زیادہ کوئی چیز خوبصورت نہیں ہو سکتی، آپ کی سنت سے زیادہ کوئی چیز کامل مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے ابھی ہمارے مفتی الیاس صاحب نے آپ کی تشکیل کی، اللہ قبول فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں،
اب بتاؤ داڑھی منڈانا آسان ہے داڑھی چھوڑنا آسان؟ ذرا بولو. رکھنا نہیں ہے، چھوڑنا خالی اسے. کیا رکھنا کیا ہے؟ چھوڑ دو. حدیث میں آیا ہے اعف اللحیہ، ارے داڑھی کو معاف کرو. اترک اللحیہ، داڑھی چھوڑو، چھوڑ دو اس کے حال پر. منڈانا کتنا مشکل، چھوڑنا کتنا آسان. طریقے نبوی جو بھی طریقہ ہو، نکاح ہو، اسلامی نکاح آسان ہے مشکل ہے؟ بولو بھائی، اسلامی نکاح آسان ہے مشکل ہے؟ مسلمانوں کا نکاح مشکل ہے، اسلامی نکاح آسان ہے. اسلامی نکاح آسان، اسلام میں کھانا آسان، اسلام میں سونا آسان. جیسے ابھی سلام کے بارے میں حضرت نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اور ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ارے بولو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. ایک آدمی گھر میں اس کا ہاتھ پیر ٹوٹا ہوا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، بیمار پرسی کے لیے گئے، آپ جا کے اس سے کہتے ہیں گڈ مارننگ، بڑی اچھی صبح ہے آپ کی. کیا مطلب اس کا؟ اللہ کرے بابا ایسا ہو. اتنا مطلب ہے. کوئی آدمی غمگین ہو، کوئی آدمی پریشان ہو، کسی کے گھر میں موت ہو گئی ہو، تو آپ گڈ مارننگ کہہ سکتے ہیں بھائی؟ نوجوانوں بول سکتے ہیں؟ بول لیتے ہیں. بول سکتے ہیں کیا؟ سمجھتے ہیں اس لیے بول لیتے ہیں. السلام علیکم کہو. تم پر سلامتی ہو. شادی کا گھر ہو تم پر سلامتی ہو، موت کا گھر ہو تم پر سلامتی ہو، بیمار کا گھر ہو تم پر سلامتی ہو، پریشان ہو تم پر سلامتی ہو، خوشی ہو تم پر سلامتی ہو. جواب میں آپ کہو وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو. بولا آسان ہے مشکل ہے؟ کتنا آسان اور کتنا خوبصورت. دنیا میں نئے نئے فیشن نکلے ہوئے ہیں، لوگوں نے یہ سکھایا وہ سکھایا. بتاؤ دنیا میں کوئی فیشن ہے جس نے سر کھجانا سکھایا ہو؟ سر کھجانا. ہمیں سر کھجاتے نہیں کھجاتے بھائی؟ ابھی کھجانے کو چھ جانا ہے، یہ بچہ بھی کھجاتا ہے ماشاء اللہ. سر کیسا کھجانا ہوا؟ ہاں ایسا، کوئی ایسا، کوئی ایسا، کوئی ایسا بھی کھجاتے نہیں. حدیث شریف میں آیا ہے، شمائل کی روایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کچھ چیزیں ہوا کرتی تھی، جس میں سرمے دانی بھی ہوا کرتی تھی، وضو کے لیے پانی سے بھرا ہوا لوٹا بھی ہوا کرتا تھا، اور مسواک بھی وہاں ہوا کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سرہانے ایک چھوٹی سی لکڑی بھی ہوا کرتی تھی. وہ لکڑی کس لیے؟ فرمایا وہ لکڑی اس لیے جب کبھی آپ کو سر میں حاجت ہوتی آپ اس لکڑی سے اپنا سر کھجا لیا کرتے تھے. بتاؤ اس سے اچھا خوبصورت طریقہ، اس سے خوبصورت فیشن دنیا میں ہو سکتا ہے؟ ارے بولو ہے؟ کتنا خوبصورت طریقہ، سر کھجانے کا طریقہ. ہم سو کر اٹھتے ہیں، سو کر اٹھے تو پہلے کیا کرتے بولو؟ سر کھجاتے. کیا کرتے؟ میں ایک بیان میں پوچھا، ایک صاحب بولے بیڑی پیتے حضرت. انہوں بیڑی پیتے گئے. نہیں اس سے پہلے ایک کام کرتے. کیا کرتے بولو؟ بولے کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ خالی کھجانا کیا؟ اچھا، سو کر اٹھنے والے سب سے پہلے ایک کام کرتے کیا ہے؟ وہ آنکھ ملنا، ہنکی لگڑنا بولتے نا. میں کیسا لگڑتے؟ ایسا 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 سب لگڑتے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شمائل کی روایت ہے، جب آنکھ ملتے تو آپ اپنے دونوں انگوٹھے کے نیچے کا حصہ، یہاں ہاتھ رکھ کے دیکھو، یہ ہاتھ رکھ کے دیکھو بھائی، ہاں اس سے آنکھ ملو. ایسے آنکھ ملو تو آنکھ جلے گی، اور ایسے ملو تو آنکھ ٹھنڈی رہے گی. آنکھ ملنے کا طریقہ،
مسواک کرنے کا طریقہ، کلی کرنے کا طریقہ، کیسے مسواک کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک فرماتے تھے، وَهُوَ يَتَهَوَّعُ، اس وقت کرتے تھے تاکہ اندر کی غلاظت باہر نکل جائے۔ غلاظت آپ کی نہیں تھی، آپ تو پاک پویتر تھے، ہماری بلغم باہر نکل جائے، تکلیف دینے والی چیزیں باہر نکل جائیں۔ مسواک کرنے کا طریقہ، پھر مسواک کو پکڑنے کا طریقہ، اور مسواک کتنی لمبی ہو، کتنی موٹی ہو۔ بات ساتھ مسواک رکھتے ایسا، یہ سائز میں مسواک کتنی ہو، کتابوں میں لکھا ہے مسواک اپنی ایک انگلی کیا بولتے ہیں، چنگلی کے سائز میں ہو، لمبائی میں نہیں، چوڑائی میں، موٹا پر، تاکہ مسواک منہ کے اندر جائے۔ اور لمبا کتنا ہو، ایک بالشت ہو یا اس سے کم و بیش ہو سکتی ہے، اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ آپ منہ میں ڈالیں گے تو گم ہو جائے، اور اتنی بڑی بھی نہ ہو دوسرے پہ ٹکرائے۔ مسواک ایسی ہو، اور مسواک کب کریں، روایتوں میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تو مسواک کر کے اندر جاتے۔ ہمارے ساتھ ہیں بولتا کو، کیا حضرت میں بھی کیا اچھے موڈ میں جاتا، جاتی لڑائی ہو جاتے حضرت، اندر شیطان ہے جی، اندر کون ہے، شیطان ہے۔ کون شیطان؟ تمہارا اماں کا بھائی، تمہارا ماموں، پولیس نکالا تو گھر سے، کہاں سے، جنت سے، اندر بیٹھا ہے۔ آپ مسواک کر کے اندر داخل ہو جاؤ، شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ بسم اللہ کہہ کے داخل ہو جاؤ، شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ آپ بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہوتے ہو تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں تم لوگ نہیں رہ سکتے، یہاں آنے والے نے بسم اللہ کہہ دیا۔ سارے شیطان خالی کر دیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے گھر میں داخل ہوتے ہی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، چھوٹی سورت ہے، سورہ اخلاص، ایک مرتبہ پڑھ لو، گھر میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں، ہمارے مفتی بلیا صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جو لوگ فجر کی 2 سنت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس گھر میں میاں بیوی کے آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر جھگڑا بھی ہوگا تو اللہ ملا دیں گے۔ دوسری چیز، اس گھر میں روزی میں برکت ہو جائے گی۔ تیسری چیز، گھر میں فجر کی سنتیں پڑھنے والوں کو اللہ ایک نعمت دیں گے، وہ نعمت یہ ہے کہ ان کی موت ایمان کے ساتھ آئے گی۔ میرے بزرگوں بھائیوں، مجھے عرض یہ کرنا تھا، سنتیں اسہل بھی ہیں، سنتیں احسن بھی ہیں، سنتیں آسان بھی ہیں، سنتیں خوبصورت بھی ہیں، اور سنتیں اکمل بھی ہیں۔ اکمل کا معنی یہ ہے کہ سنتیں پوری ہیں۔ دنیا میں لوگ نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں تاکہ پرانی چیزوں کو چھوڑ دو، وہ سب پرانا ہوگا بھائی، چھوڑ دو اسے، بولتے نہیں، بولا زمین آسمان نئے پرانے، زمین پرانا نیا بھائی پرانی ہوگی، بدل ڈالیں گے، آسمان بدل ڈالیں گے، زمین پرانی نہیں، زمین زمانے کے اعتبار سے پرانی ہے لیکن فائدے کے اعتبار سے آج بھی نہیں ہے۔ آسمان زمانے کے اعتبار سے پرانا ہے، فائدے کے اعتبار سے آج بھی نیا ہے۔ بولو، ہر پرانی چیز کی قیمت گھٹتی ہے بڑھتی ہے؟ مشکل سوال کی، یہ مائک پرانا ہوگا کیا کریں گے؟ پھینک ڈالیں گے۔ یہ کپڑے پرانے ہو کیا کریں گے؟ تو جو چیز پرانی ہوتی ہے تو اس کی قیمت گھٹتی ہے۔ چاول پرانا ہو تو کیا کریں گے؟ قیمت بڑھتی گھٹتی؟ بڑھتی ہے۔ کپڑا پرانا ہوتا ہے تو قیمت گھٹتی ہے، چاول
پرانا ہوتا ہے تو قیمت بڑھتی ہے. اب ایک سوال کروں گا, بیوی پرانی ہوتی ہے تو کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ عورتیں بھی سنتے ہیں گی, سنیں گے. بیوی پرانی ہوتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے, اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے, نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے من انفسکم, تمہاری ذاتوں میں سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہاری ذاتوں میں سے تمہارے جوڑے کو اللہ پیدا کیا ہے. کیسے؟ کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ اس سے تم سکون حاصل کرو, تمہاری بیویوں سے تم سکون حاصل کرو. اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت اللہ نے بنایا ہے. مودت اور رحمت کا معنی کیا ہے؟ تفسیروں میں لکھا ہے مودت اور رحمت کا معنی یہ ہے جتنے میاں بیوی بوڑھے ہوتے جائیں گے اتنی محبت بڑھتے جائے گی. بوڑھے میاں بیوی میں جتنی محبت ہوگی جوان میاں بیوی میں اتنی محبت نہیں ہوگی. عام طور سے جتنے طلاق والے قصے ہوتے نہیں, یہ سب قصے آپ دیکھیں گے 7 سال سے پہلے ہوں گے. 7 سال کے بعد ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتا ہے میاں بیوی میں. after 7 years شروع میں لڑتے رہیں گے, بعد میں ایک دوسرے سمجھیں گے. جتنے بوڑھے ہوں گے اتنی محبت زیادہ ہوگی. چیز جتنی پرانی ہوتی ہے بعض چیزوں کی قیمت بڑھتی ہے, بعض چیزوں کی قیمت گھٹتی ہے. سنت جتنی پرانی ہے اتنی اس کی قیمت بڑھتی ہے. سنتوں کی پابندی سے, سنتوں کی پابندی کرنے والے کی بھی اللہ قیمت بڑھا دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی نیا نیا فیشن, نیا نیا طریقہ. میں ایک بات بتاؤں, غصہ ہو جائیں گے. پہلے ایک پینٹ پہنتے تھے. پینٹ کیسا مطلب پینٹ ہمارے بچپن میں دیکھے ہیں, نیچے بھی ٹائٹ اوپر بھی ٹائٹ. ایک زمانہ تھا شروع میں. اس کے بعد ایک پینٹ آیا, کیا کرنا, کیا تو بھی کرنا نہ بول, کیا کرے, اوپر ٹائٹ نیچے لوس. تو کیا اس کا نام کیا بھائی؟ بل باٹم. وہ کون کی کسی کی ہتھی کے پاؤں تھے, انہیں پاؤں چھپانے کا پہنا, وہ ایک فیشن بنا دے, بل باٹم. چند دن وہ چلیا, اب کیا وہ پرانا ہوگا, اب کیا کرنا سوچے, اب کیا کرنا, چھوڑ با. پھر بھی کیا کرنا, تو اوپر بھی لوس نیچے بھی لوس, نیرو ایک پینٹ آیا بیچ میں. اس کے بعد کیا کرنا سوچے, پھر بھی کیا کرنا, اوپر ٹائٹ نیچے ٹائٹ. کیا کریں گے, ٹائٹ لوس, اس کے سوا کیا کرنا تھا تم نا, یا تو ٹائٹ کریں گے نہیں تو لوس کریں گے. نیچے ٹائٹ کرو, اوپر لوس کرو, اوپر ٹائٹ کرو, فیشن. اس کے بعد کون کی کیا کرے, کون کی ایک جنگل میں بکری چلانے والا, وہاں ٹھنڈ زیادہ, وہ موٹے کپڑے وہ پہن لیتا, پہن لگو وہاں اس میں بیٹھ کو سفید ہو جاتا. وہ دیکھ کے کیا کرے, ایسا ہمیں بھی پہننا با. اس کا نام کیا رکھے, جینس. انہیں بیٹھ کو وہاں پھٹ جاتا اسے, انہیں بھی پھاڑ لیا. اس کا نام کیا بھائی, بلٹ شارٹ جینس. میرے بزرگوں بھائیوں, امت سنتوں سے کہاں چلی گئی, کہاں سے کہاں پہنچ گئی, کس کے پیچھے جا رہی ہے. پاگلوں کے پیچھے جا کر پاگل ہو رہی ہے, دیوانوں کے پیچھے جا کر دیوانی ہو رہی ہے. جن کو زندگی بسر کرنا نہیں آتا, ناچ
ناچنے والوں کے پیچھے جا کر اپنی زندگی کو ناچ گانا بنا چکی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں اللہ اعلان کرواتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ایک راستے پر چلو، کئی راستوں پر مت چلو، کئی راستوں پر چلو گے بھٹک جاؤ گے۔ راستہ ایک ہے، کامیابی کا، کامرانی کا، عزت کا، سربلندی کا، بڑائی کا صرف ایک راستہ ہے۔ پوری دنیا کو راستہ بتانے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے، خوبصورت طریقہ ہے۔ کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے نہیں۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جس کو بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے اور جس کو بھروسہ آخرت پر ہے اور جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہے وہی نبی کے راستے پر چل سکتا ہے، ورنہ نہیں چل سکتا۔ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں بھائیوں، جنگل میں ایک شیر تھا، وہ شیر بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کرنے گیا۔ جب حملہ کرنے زور سے بھاگیا تو پورے بکریاں دیکھ کو بھاگ گئے۔ وہ شیر کیا دیکھتا ہے؟ بکریاں بھاگتے ہیں، ساتھ ایک شیر کا بچہ بھی بھاگتا ہے۔ وہ شیر کا بچہ کون کر دو؟ اس کی اماں تبھی جن کو چھوڑا لیا تھے، انہیں بکریاں کے ساتھ رکھو، انہیں شیر نہیں، انہیں شیر بول کو بھول گئے، بھول کو میں کرنے لگا، بکریاں کے ساتھ پھرتا ہے۔ جب شیر شکار کرنے آیا تو بکریاں بھاگی تو پرواہ نہیں، کون بھگتا ہے؟ تب یہ شیر دیکھا، آہا اب ہمیں بکریوں کا شکار نہیں کرنا، ہمیں بھوکے رہتی بھی پرواہ نہیں، پہلے ہمارا آدمی ہے وہاں، اسے پہلے پکڑنا ہے۔ پھر چیت بھاگیا، چاقو پکڑیا تو مجھے چھوڑ ڈالو حضرت، چھوڑ ڈالو حضرت۔ تو کون میں کون، تمہیں کون کی میں کون کی حضرت؟ انہیں چھوڑا نہیں، پکڑ کو بلا لگا کو اسے دکھایا پانی میں، دیکھ با تو بھی شیر میں بھی شیر۔ وہ سمجھنے 3-4 دن ہوا اسے، میں شیر بول گو۔ اس کے بعد ٹریننگ دیا، کیسا آواز نکالنا، کیسے چھلانگ لگانا، کیسے شکار کرنا۔ 1-2-4 مہینے کے بعد یہ شیر کا بچہ کیا بن گیا؟ شیر بن گیا۔ شیر کا بچہ شیر بن گیا۔ پہلے شیر کا بچہ کیا بنا ہوا تھا بھائی؟ ویسے میرے دوستوں، بزرگوں، محترم ماں بہنوں، ہم مسلمان ہیں سنیما والے بن گئے، ہم مسلمان ہیں ناچنے والے بن گئے، ہم مسلمان ہیں گانے والے بن گئے، ہم مسلمان ہیں یہودی جیسے بن گئے، ہم مسلمان ہیں نصارا جیسے بن گئے۔ مسلمانوں کی شادیاں دیکھو، آنکھوں میں آنسو ٹپکتے ہیں۔ مسلمانوں کو سمجھانا پڑتا ہے، مسلمانوں تم مسلمان ہو، یاد رکھو۔ اللہ ہمیں اسلام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ CAB، یہ NCR، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، سنو، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ شعیب علیہ السلام سے ان کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، اے نبی جی، آپ کو ہم اپنے ملک سے باہر نکال کے رہیں گے، یا نہیں تو آپ کو ہمارے دھرم میں آنا پڑے گا، یا تو تمہیں اسلام چھوڑو،
نہیں تو ہمارا ملک چھوڑو. یہ کون بولے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم. اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون. لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کے بارے میں، ان کے ساتھیوں کے بارے میں یوں کہا کہ یہ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس بستی سے باہر نکالو. یہ لوگ پاکی چاہتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ، ارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں لوگوں نے خفیہ میٹنگ کی. کیا میٹنگ کی؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین. اے نبی جی، آپ کے بارے میں یہ مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، یہ میٹنگ ڈالتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یا تو آپ کو قید کر لیں، یا آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، یا آپ کو اس ملک سے باہر نکال دیں. کوئی نئی چیز ہے؟ ارے بولو. مسلمانوں کے لیے جیل کوئی نئی چیز نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے ملک سے باہر نکلنا کوئی نئی چیز نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جو جیل میں رہ کر بھی لوگوں کو اسلام سمجھائے گا. کہو انشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں. آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ کی کوئی غلطی نہیں، پھر بھی آپ جیل میں ہیں. اللہ سے دعا مانگی، ربی سجن، قال ربی سجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ، یہ عورت مجھے اپنی طرف بلاتی ہے، اس سے مجھے پسند ہے کہ میں جیل میں جاؤں. آپ نے دعا مانگی، جیل میں گئے. جیل میں جا کر کے آپ نے ایسے کردار اختیار کیے ہیں، ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، جیل والوں نے دیکھ کر کہا انا نراک من المحسنین. ہم تو تمہیں بہت اچھا سمجھتے ہیں، تم تو بڑے نیک آدمی ہو. میرے دوستو بزرگوں، اللہ ہمیں جنت کا شوق عطا فرمائے، جنت کا یقین عطا فرمائے. ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا کو راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، دشمنوں نے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی. یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں قال الملأ الذین وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا. اللہ کو نہ ماننے والوں نے، اللہ کا انکار کرنے والوں نے، نبی کا انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے یوں کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں ہماری زمین سے باہر نکال کر رہیں گے. اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا نہیں تو تمہیں ہمارے دھرم کو قبول کرنا پڑے گا. بزرگوں بھائیوں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. ہمارے راج مندری میں مجید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے. حضرت بار بار کہتے تھے جیب میں 1 روپے کا نوٹ رکھتے ہیں تو بڑی ہمت پیدا ہوتی ہے. وہ ہمت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ وہ ہمت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اس میں لکھا ہے، اہلی نوٹ ہے، کتنے روپے کی نوٹ ہے؟ 2000 روپے، 100 روپے. اچھا، اس میں لکھا ہے I promise to pay the bearer the sum of 100 rupees. اس کو لانے والے کو میں 100 روپے کا بدل عطا کروں گا. یہ لکھ کر گورنر نے سائن کیا ہے. اس سائن کی وجہ سے ہمیں اس نوٹ پر بڑا یقین ہے. اس کو جیب میں رکھ کے ہمت ہوتی نہیں ہوتی بھائی. یہ گورنر مر گا نہیں، ایک آئے کہ آپ کو بولیں گے چلتا نہیں بول کو، ویسا پرامس ہی ہے. حضرت فرماتے تھے یہ پرامس یقینی نہیں ہے. جیسے اس میں پرامس ہے I promise to pay the bearer، اسی طرح میرے رب کا بھی ایک پرامس ہے. میرا رب کہتا ہے I promise to pay the believer. اللہ بھی پرامس کرتے ہیں کس کو؟
نوٹ لانے والے کو نہیں، یقین لانے والے کو، نوٹ لانے والے کو نہیں، ایمان لانے والے کو، جس کا ایمان قرآن پر ہوگا، جس کا یقین قرآن پر ہوگا، قسم خدا کی اللہ کا حکم، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ان نبیوں کی طرف، ان رسولوں کی طرف وحی نازل کی، لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ۔ یہ وحی نازل نہیں ہوئی کہ ہم اللہ کے نہ ماننے والوں کو ہلاک کریں گے، برباد کریں گے، ایسا نہیں، فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ظلم کرنے والوں کو ہم ہلاک کر کے رہیں گے۔ بزرگوں بھائیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلمان مظلوم ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اگر مسلمان مظلوم ہو جائے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کس کی مدد ہے؟ بولو۔ اگر مسلمان ظالم ہو جائے تو اللہ کی مدد نہیں ہے۔ مسلمان کبھی ظالم نہ ہو، مسلمان مظلوم ہو سکتا ہے لیکن مسلمان کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کو ظالم نہیں ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو ظلم سے بچانا بھی چاہیے، اور اپنے آپ پر جو کچھ ظلم کیا ہے اس پر توبہ بھی کرنی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ میں ظالم ہوں، یا اللہ میں ظالم ہوں، یا اللہ میں ظالم ہوں، تو پاک ہے۔ جب بھی مسلمان اپنے ظلم کا اعتراف کیا ہے، اللہ کی مدد زمین میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تسبیح آپ نے نہ پڑھی ہوتی تو آپ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ جب بھی مسلمان ہاتھ اٹھایا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ظلم کیا ہوں، نہ میری نماز صحیح ہے، نہ میرا روزہ صحیح ہے، اتنا دنیا میں اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے، حالات اتنے خراب ہیں۔ آج کل بھی بولو بھائی، فجر کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ رات بھر اللہ میٹھی نیند سلایا ہے، امت فجر کی نماز میں نہیں ہے۔ حدیث میں ہے من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، کوئی اس کا بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے، بار بار فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں یہ زمین سجدے کی پیاسی ہے، مسلمانوں یہ زمین سجدے کی پیاسی ہے، اس کی پیاس کو بجھاؤ۔ بجھائیں گے؟ ورنہ یہ خون کی پیاسی ہو جائے گی۔ اس کے پیاس کو یا تو سجدے سے بجھاؤ یا خون سے بجھانا پڑے گا۔ مسلمانوں کا سجدہ اس کی پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ مسلمانوں کی سجدے کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ آباد رکھیں گے، مسلمانوں کو اللہ سربلند رکھیں گے، مسلمانوں کو اللہ باعزت رکھیں گے، ان کی عورتوں کی عزت، ان کے بچوں کی عزت اللہ حفاظت کریں گے ان کی سجدے کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین سجدہ کرتی ہے، آسمان سجدہ کرتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے، اور سجدہ کون نہیں کرتے معلوم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سجدہ وہ نہیں کرتے جن لوگوں کو اللہ نے ذلیل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ دنیا کی سب سے بڑی عزت آسمانوں کا بادشاہ، زمینوں کا بادشاہ، پوری دنیا کو چلانے والا، اس کے سامنے سر جھکانا، یہی عزت ہے، یہی سربلندی ہے، اس کے سوا کوئی عزت نہیں۔ اللہ کو جاننے والا، اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کو ماننے والا اللہ کے سامنے سر نہ جھکائے دوسروں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ بزرگوں بھائیوں، اس لیے فرمایا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اگر تم ظالم نہیں ہو، اگر تم ظلم نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اگر ظلم کرنے والا دوسرا ہے تو اللہ ظلم کرنے والے کو ہلاک کریں گے، ہلاک کر کے کیا کریں گے؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اس کے بعد اسی زمین میں اللہ تعالیٰ آپ کو باعزت رکھیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔
لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. یہ ہر ایک کو نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے وعیدوں سے ڈرتے ہوں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں باقی رکھیں گے، اپنے ملک میں باقی رکھیں گے، اپنے گھروں میں باقی رکھیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ان کو نکال نہیں سکتی. میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی عظمت، مسلمانوں کی وقار صرف دو چیزوں میں ہے. جیسے میں شروع میں عرض کیا تھا، ایک کتاب اللہ کی کتاب ہے، دوسرے سنت ہے. ایک فرض ہے، دوسرا سنت ہے. فرضوں کی اور سنتوں کی پابندی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں بھی سربلند رکھیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی غمگین ہونے کی بات نہیں، غمزدہ ہونے کی بات نہیں. تم ہی سر بلند رہو گے، کہو انشاءاللہ، بشرطے کہ تم مومن ہو. اللہ ہمیں اس ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.